ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اپنے قرآن حکیم کے اندر بیان کرتے ہوئے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے درجات کو، مقام کو بلند فرماتا ہے جو صاحب ایمان ہیں اور جو اہل علم ہیں، جو علم والے ہیں اور ایمان والے ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند کرتے رہتا ہے، ان کے مقام کو اللہ بڑھاتے رہتا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور تم لوگ جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اس کی پوری خبر رکھتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے دو لوگوں کے مقام کا تذکرہ فرمایا ہے، خصوصاً کہ اللہ کن لوگوں کے مقام کو بڑھاتا ہے، کن لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ ان میں سے ایک ہے اہل ایمان، جو ایمان والے ہیں، صاحب ایمان ہیں، اور صاحب ایمان میں بھی وہ جو اہل علم ہے، علم والے ہیں۔ تو علم والے کا درجہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ ہے، بہت بڑا ہے، ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، یہ علم شرعی کا حاصل کرنا، اس کا سیکھنا اور سکھانا، یہ اللہ اس کے رسول کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ اس کے رسول کے نزدیک یہ عمل سب سے زیادہ پسندیدہ، سب سے زیادہ محبوب اور پاکیزہ عمل ہے۔ جیسا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ لوگو تم میں سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ اور افضل وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور دوسرے کو سکھاتے ہیں۔ یہ قرآن سے منسلک لوگ جو قرآن کو سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں، اور قرآن کی باتوں پہ خود عمل کرتے ہیں، دوسرے کو عمل کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں، تو اللہ کہ رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور دوسرے کو سکھاتا ہے۔ تو قرآن کی تعلیم و تعلم یہ اللہ اس کے رسول کے نزدیک دنیا کا سب سے پاکیزہ، سب سے مقدس عمل ہے میرے بھائی۔ دنیا میں اس سے بڑھ کے کوئی پسندیدہ عمل، محبوب عمل، پاکیزہ عمل اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ اور جو لوگ اس عمل سے جڑے ہوئے ہیں، اس عمل سے منسلک ہیں، اس عمل سے وابستہ ہیں، اگرچہ بظاہر وہ ظاہری طور پہ وہ کمزور ہیں، ناتواں ہیں، ان کی ظاہری لباس بظاہر عمدہ نہیں ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے رسول کی نگاہ میں ان کا درجہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ دنیاوی اعتبار سے اگرچہ قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے لوگ، قرآن پہ عمل پیرا لوگ ظاہری طور مادی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے کمزور ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، ان کے پاس دولت نہیں ہے، ان کے پاس حسب و نسب، ان کے پاس جاہ و جلال نہیں ہے، مقام و مرتبہ نہیں ہے، عہدہ نہیں ہے، پوسٹ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا یہ عمل پڑھنے پڑھانے کا یہ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت زیادہ پسند ہے میرے بھائی، اور یہی وجہ ہے کتنا پسند ہے اللہ تعالیٰ کو یہ عمل کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نبی بنایا، تاج نبوت سرفراز کیا، جو سب سے پہلی چیز
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گوشے سماج سے ٹکرائی وہ لفظ اقرا تھی۔ سب سے پہلی صدا جو عرش سے فرش پہ اتاری گئی، نبی تک پہنچائی گئی جبرائیل کے واسطے سے، وہ لفظ اقرا تھا۔ جیسے کہ قرآن کے اندر موجود ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں جو مذہب اسلام کی شریعت محمدیہ کی جس سے شروعات ہوئی، یہی 5 ابتدائی آیتیں تھیں میرے بھائی۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پہ اتاری، اپنے نبی کو مخاطب کیا جس لفظ سے، وہ لفظ اقرا تھا۔ لفظ اقرا مطلب اے نبی پڑھیے، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، اور جس رب نے انسان کو باتیں سکھائی جو انسان جانتا نہیں تھا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک علم کا مقام و مرتبہ کتنا زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ علم کا حاصل کرنا، علم کا سیکھنا، علم سے وابستہ ہونا، علم سے منسلک ہونا، علم کے فریضے کو انجام دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنا زیادہ بابرکت اور محبوب پسندیدہ عمل ہے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی، دنیا کے سب سے پیارے انسان، آخری نبی، خاتم النبیین کو جو سب سے پہلی چیز دی گئی، آپ کو جو مخاطب کیا گیا اسی لفظ اقرا کے ذریعے سے۔ اور ایسے ماحول میں اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس زمانے میں آپ کو نبی بنایا گیا مکہ کے اندر، وہ زمانہ دنیا کی تاریخ کا سب سے تاریک زمانہ تھا۔ مکہ کی سرزمین تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ انسان اپنی انسانیت کے دائرے سے نکل کے حیوانیت دائرے میں پہنچ چکا تھا، اخلاقی اقداریں ختم ہو چکی تھی اور گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ انسان نہیں تھا بلکہ حیوان کے درجے میں پہنچ چکا تھا۔ اور اہل مکہ کے اندر، اہل عرب کے اندر ہر قسم کی پستی، ہر قسم کی گراوٹ موجود تھی۔ بات بات پہ لڑنا جھگڑنا، ایک دوسرے قتل کرنا، مار کاٹ کرنا، فتنہ فساد برپا کرنا، لوٹ کھسوٹ کرنا، مسافروں کو لوٹنا، یہ ان کا عام شیوا تھا، ان کی عام عادت تھی۔ اور ان کی اخلاقی اقداریں، قساوت قلبی کا یہ عالم تھا کہ اہل مکہ میں سے کچھ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ زمین میں درگور کر دیتے تھے۔ اور یہی نہیں بلکہ باپ کے مرنے کے بعد اپنی سوتیلی ماں سے بیٹا نکاح کر لیتا تھا۔ یہ ان کی اخلاقی گراوٹ کی مثال تھی۔ ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے جب اہل زمین پہ اپنا رحم کرنا چاہا، اپنی رحمت اتارنا چاہا، تو جس لفظ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کیا وہ لفظ اقرا تھا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ اے نبی پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، پوری کائنات پیدا کیا۔ آپ سوچیں اس لفظ اقرا کے اندر یہ کیسا نسخہ کیمیا ہے، اس کے اندر کتنی تاثیر تھی کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کی، پوری دنیا کی حالت کو سدھارنا چاہا، دنیا کی حالت کی اصلاح کرنا چاہا، خصوصاً اہل مکہ کی زندگی کو بدلنا چاہا۔ جو اہل مکہ ہر قسم کی برائی میں ڈوبے ہوئے تھے، شراب نوشی، جوا، قمار بازی، قتل و غارت گری، تمام برائیاں اس کے اندر موجود تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے جو لفظ اتارا، جو علاج اتارا، جو سامان اتارا ان کی اصلاح کے لیے، ان کے علاج کے لیے، وہ لفظ اقرا تھا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ مکہ کے اندر بہت قسم کی برائیاں موجود تھی، شراب نوشی تو ان کی گھٹی میں رچی بسی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا نبی سے اے نبی آپ ان کو کہیں کہ وہ شراب چھوڑ دیں۔ آپ نے شراب کے متعلق اللہ نے حکم نہیں اتارا، نہ نماز کے متعلق، نہ زکوٰۃ کے متعلق، نہ زنا سے حرمت کے متعلق، نہ شراب نوشی کی حرمت متعلق، کسی برائی کی حرمت متعلق اللہ نے کوئی آیت نہیں اتاری، بلکہ ایک لفظ اتارا، لفظ اقرا اتارا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ نبی پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پوری کائنات پیدا کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ لفظ اقرا کے اندر کیا تاثیر ہے، اور اگر دنیا کے اندر انقلاب لانا ہے، دنیا کے اندر اصلاح پیدا کرنا ہے، دنیا کے اندر انسانوں کی زندگی کے اندر سدھار پیدا کرنا ہے، انسانوں کو انسانیت کے دائرے میں لانا ہے، تو اسی لفظ اقرا کے ذریعے سے ممکن ہو سکتا ہے میرے بھائی۔
اسی لفظ اقرا کے ذریعے سے، اسی دینی تعلیم کے ذریعے سے، علوم شریعہ کے ذریعے سے انسان بن سکتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ علم دین ہی ایک ایسا ہتھیار ہے جن کے ذریعے سے انسان صحیح معنی میں انسان اپنے آپ کو بنا سکتا ہے۔ یہی وہ ہتھیار ہے جن کے ذریعے سے کوئی قوم ترقی کے منازل کو طے کر سکتی ہے۔ علم کے بغیر کوئی دنیا کی قوم نہ کوئی ترقی کر سکتی ہے، نہ آگے بڑھ سکتی ہے، نہ کوئی متمدن قوم کہلا سکتی ہے۔ تو کسی قوم کے مہذب ہونے کے لیے، متمدن ہونے کے لیے، ترقی یافتہ ہونے کے لیے علم سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ علم سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو جو پہلا حکم سنایا، اپنے نبی کے اوپر جو پہلی وحی اتاری، وہ اسی علم کے ذریعے علم کے بارے میں تھا، اسی علم کے بارے میں تھا۔ علم کے بغیر کوئی قوم نہ ترقی کی ہے نہ ترقی کر سکتی ہے۔ چنانچہ اگر ہم قرآن پڑھیں تو جا بجا اللہ رب العالمین نے اہل علم کی تعریف کی ہے، جو علم والے ہیں ان کی اللہ نے تعریف فرمائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی آپ اعلان کر دیں، پوچھیں ان لوگوں سے کہ کیا جو صاحب علم ہیں اور جو بغیر علم والے ہیں کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جن کے پاس علم ہے، قرآن حدیث کا علم ہے، سائنس کا علم ہے، اور اپنے رب کو پہچاننے کا علم ہے، اپنے مقصد حیات کو جاننے کا علم جن کے پاس ہے، ایسے لوگ اور جو لوگ ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں، غافل ہیں، علم سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، سنت رسول سے دور ہیں، کیا ایسے لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کی مثال دی ہے تاریکی اور ظلمت سے، ظلمت اور روشنی سے۔ ام هل تستوی الظلمات والنور، اللہ فرماتا ہے کیا تاریکی اور روشنی برابر ہو سکتی ہے؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ علم مثال ہے، علم ایک روشنی ہے، علم ایک روشنی ہے، اور جہالت یہ تاریکی ہے، ظلمت ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر دوسرے اور مقامات پہ اہل علم کی تعریف فرمائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے ڈرنے والے حقیقی طور پہ یہ علماء ہی ہیں، اہل علم ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے خوف کھاتے ہیں، اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہیں، اللہ کی معصیت سے بچتے ہیں۔ یہ حقیقت میں کون لوگ ہیں؟ اہل علم ہیں، کیونکہ ان کے پاس علم ہے، وہ جانتے ہیں کون چیز اللہ کی نافرمانی طرف لے جانے والی ہے، کون سا کام اللہ کی معصیت کو انجام دینے والا ہے، اور کون سا کام اللہ کو خوش کرنے والا ہے، اللہ کو راضی کرنے والا ہے۔ ان چیزوں کو اہل علم ہی جانتے ہیں، اہل علم ہی جانتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کی نشانی میں سے، یہ علماء یہ قیامت کی نشانی میں سے ہیں۔ جب قیامت قریب آئے گی اللہ تعالیٰ دنیا سے علم کو اٹھا لے گا، علم کو اٹھا لے گا۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من العباد، کہ اللہ تعالیٰ دنیا سے علم کو ایک بارگی نہیں اٹھا لے گا کہ اچانک فوراً علم کو اللہ اٹھا لے گا، بلکہ اللہ کیا کرے گا؟ يقبض العلم بقبض العلماء، علم کو اٹھائے گا علماء کو اٹھا کر کے۔ جیسے جیسے علماء دنیا سے رخصت ہوں گے یہ علم خود بخود کے دنیا سے کیا ہو جائے گا؟ ختم ہوتا جائے گا، ختم ہوتا جائے گا، حتی لا يبقى عالم، یہاں تک کہ دنیا میں کوئی عالم نہیں بچے گا۔ اتخذه الناس رؤوسا جهالا، لوگ کیا کریں گے؟ عالم کی غیر موجودگی میں جاہل لوگوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، اپنا رہنما قائد بنا لیں گے، اور جو جاہل پھر کیا کریں گے؟ فسئلوا، پھر ان جہلا سے، ان جاہلوں سے، ان سردار جاہلوں سے لوگ مسئلہ پوچھیں گے، فتویٰ فرائض پوچھیں گے۔ فافتوا بغیر علم، پھر وہ جاہل لوگ، وہ سردار لوگ، وہ ذمہ دار لوگ جن کے پاس نہ حدیث کا علم ہوگا، نہ قرآن کا علم ہوگا، نہ شریعت کا علم ہوگا، وہ فتویٰ دینا شروع کر دیں گے بغیر علم کے۔ فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ تو میرے بھائی یہ علماء کا دنیا سے رخصت ہونا، علماء کا دنیا سے کوچ کرنا، یہ قیامت کی نشانی میں سے ہیں۔ اور یہ علم دین، اسی کے ذریعے سے ہماری آپ کی سربلندی، ہماری آپ کی عظمت رفتہ کی بحالی ممکن ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے
ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، کہ اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے سے کچھ لوگوں کے مقام کو، ان کی عزت کو، ان کی سربلندی کو اور ان کے مرتبے کو بلند کرتا ہے۔ وَيَدْعُ بِهِ قَوْمًا آخَرِينَ، اور اسی کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو ذلیل کرتا ہے، رسوا کرتا ہے اور ان کے اوپر ذلت رسوائی کو تھوپ دیتا ہے، یہ اسی کتاب کے ذریعے سے۔ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو سیکھتے ہیں، قرآن کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں، ان کی تعلیم کو پھیلاتے ہیں، خود بھی سیکھتے ہیں، دوسرے کو سکھاتے ہیں، خود بھی عمل کرتے ہیں، دوسرے کو بھی عمل کرنے پہ ابھارتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی عزت دے گا، سربلندی دے گا، اور کل قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو عزت و رفعت سے نوازے گا۔ اور جو لوگ قرآن سے کھلواڑ کرتے ہیں، قرآن سے اعراض کرتے ہیں، قرآن کے سامنے اپنے منمانی کرتے ہیں، قرآن کو فراموش کر دیتے ہیں، قرآن کو پیچھے ڈال دیتے ہیں اور قرآن کی باتوں پہ عمل نہیں کرتے، ان کی قدر نہیں کرتے، نہ ان کی تلاوت کرتے ہیں، نہ ان کی باتوں پہ غور کرتے ہیں، نہ ان کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں، نہ ان کی تبلیغ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا کے اندر بھی ذلیل کرے گا، دنیا کے اندر اس کے اوپر غیروں کو دشمنوں کو مسلط کر دے گا، اور کل قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے مقدر میں ذلت رسوائی رکھے گا۔ یہ حدیث کو سامنے رکھیں اور آج اپنی حالت کا ہم جائزہ لیں۔ آج ہماری جو ذلت و رسوائی کا عالم ہے، ہماری جو پستی اور رسوائی کی شکل بنی ہوئی ہے دنیا کے اندر، اتنی بڑی دنیا ہے، مسلمانوں اتنی بڑی تعداد ہے، اربوں کی تعداد مسلمان موجود ہیں، لیکن ان کے اوپر ذلت رسوائی جس طریقے اللہ نے مسلط کر دی ہے، پوری دنیا کے اندر مسلمان ذلیل رسوا ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے اوپر دشمنوں کا حملہ ہو رہا ہے، ان کی مسجدوں کو، ان کے مکاتب کو، ان کے مدارس کو توڑا جا رہا ہے، اور آج کل ہندوستان میں جو ماحول بن رہا ہے وہ ہر انسان اس سے واقف ہے، کس طریقے سے دشمنان اسلام مسلمانوں پہ اپنا قبضہ جمانے کے لیے ان کے اداروں کو، ان کی مساجد کو مسمار کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، اللہ کے نبی کی اس حدیث پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو سربلندی عطا کرے گا اور کچھ لوگوں کو ذلیل رسوا کرے گا۔ ایسے لوگوں کو جو کتاب اللہ سے اعراض کرتے ہیں، کتاب اللہ کو پیچھے ڈال دیتے ہیں، ان کی باتوں پہ عمل نہیں کرتے ہیں، کتاب اللہ کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کرتے ہیں۔ آج ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، ہم کتنے قرآن پہ عمل کرنے والے ہیں، ہم قرآن پہ کتنے عمل کرنے والے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، ان سے وابستہ ہیں، ان کی تعلیم سے قرآن کی باتوں کو ہم سیکھتے ہیں، اپنے اولاد کو سکھاتے ہیں۔ مشکل سے چند % لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو اس دین سے جوڑنا چاہ رہے ہیں، ورنہ آج لوگ دینی تعلیم کو بہت حقارت بھری نگاہ سے دیکھتے ہیں، علماء کو، طلباء کو بہت حقیر نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور ان کے طرح عجب نظروں سے ان کو دیکھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ دنیا کے سب سے حقیر، سب سے کمتر اور سب سے کم مرتبہ والے دنیا کے یہی لوگ ہیں، یہ علماء ہیں، یہ طلباء ہیں۔ جب ہمارے اندر قرآن سے وابستہ لوگوں کے بارے میں ایسا نظریہ ہوگا، ایسے خیالات ہوں گے، ایسے تصورات ہوں گے، تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ عزت کہاں سے دے گا؟ اللہ ہمیں سربلندی کہاں سے دے گا؟ اللہ ہمارے لیے دشمنوں کے دلوں میں ہمارا رعب دبدبا کہاں سے ڈالے گا؟ کہاں سے ڈالے گا؟ آج ہماری جو بھی حالت ہے اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن والے کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن کی باتوں کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن پہ عمل کرنے والوں کو حقارت بھی نگاہ سے دیکھنا چھوڑ دیا ہے میرے بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر اور اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بے شمار احادیث کے اندر علم دین کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، اور جو لوگ اس سے وابستہ ہیں ان کا مقام و مرتبہ کو بیان فرمایا ہے۔ اور یہی نہیں، آج ہم لوگ علم دین یہ بنیادی چیز ہے، اس کو حاصل کریں، اور اس کے بعد دنیاوی جو علم ہے، سائنس ہے، ڈاکٹری ہے، ان کو بھی پڑھیں، کیونکہ ان کے پڑھنے کے قرآن میں حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا کہ تم عالم بن جاؤ باقی چیزوں کو چھوڑ دو، نہیں، بنیادی جو چیزیں ہیں جن سے ہمارے عقائد صحیح ہو سکے، ہمارا ایمان برقرار رہ سکے، ان کو ہم حاصل کریں، پھر ان کے بعد جو دنیاوی علم ہے، عصری علوم ہے، ان کو بھی ہم حاصل کریں، ان کو بھی حاصل کریں۔ اور علم، یہ علم دین، یہ اسلام کا، مذہب اسلام یہ ایسا مذہب ہے جس نے علم دین کو حاصل کرنا مسلمانوں کو فرض قرار دیا ہے۔ کسی دین کے اندر بھی ایسی تاکید تعلیم نہیں ہے، صرف اسلام کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا حاصل کرنا تمام مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے، ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہماری زندگی کا تصور ہی نہیں ہے۔
اس کے بغیر ہم اپنے رب کو پہچان نہیں سکتے ہیں. یہ علم دین ہے جن کے ذریعے سے ہم اپنے رب کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں. اس علم دین کے ذریعے سے ہم اپنے حقوق کو، اللہ کے حقوق کو پہچان کر سکتے ہیں. اس علم دین کے ذریعے سے ہم حلال و حرام کی تمیز کر سکتے ہیں. اس علم دین کے ذریعے سے ہم غلط صحیح کے اندر فرق پیدا کر سکتے ہیں. اس علم دین کے ذریعے سے ہم اپنے پڑوسی کا حق معلوم کر سکتے ہیں. اس علم دین کے ذریعے سے ہم اپنے ماں باپ کا، اپنے ملنے جلنے والوں کا، اپنے اقربا کا، اپنے اعزاء کا، ان کے حقوق کو معلوم کر سکتے ہیں. میرے بھائی، یہ علم دین ہمیں انسان بننے کی تعلیم دیتا ہے. اور جب تک ہم علم دین سے جڑیں گے، اپنے اولاد کو جوڑنے کی کوشش کریں گے، تو ہم انسان کے دائرے میں رہیں گے. اللہ کی رحمت بھی آئے گی، اللہ کی نوازش بھی ہوگی. اور جیسے ہی مسلمانوں نے اس علم دین کو چھوڑا، اس کو حقارت بھری نگاہ دیکھنا شروع کیا، قرآن پر سے پشت ڈال دیا، اور قرآن کے مقابلے میں مادی علوم کو، مادی چیزوں کو، دنیاوی چیزوں کو، دنیاوی منافع، دنیا کے اندر فائدہ دینے والی چیزوں کو لوگوں نے لازم پکڑنا شروع کیا، اس پہ توجہ مرکوز کی، اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہم سے روٹ گئی ہے. میرے بھائی، یہ علم دین ایسا ہے جو دنیا کے اندر بھی آپ کو مقام مرتبہ عطا کرے گا، اور مرنے کے بعد بھی یہ علم دین قبر میں آپ کے لیے رحمت کا سامان بنے گا، راحت کا سامان بنے گا، سکون کا سامان بنے گا. اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه. جب انسان مر جاتا ہے، دنیا سے ان کے تمام تعلقات، رشتے منقطع ہو جاتے ہیں. صرف 3 چیز ایسی ہے جو مرنے کے بعد بھی قبر کے اندر ان کے لیے باعث سکون ہوتا ہے، ان کے لیے باعث راحت ہوتی ہے. وہ چیزیں کیا ہے؟ ایک ہے صدقہ جاریہ، جو انسان نے اپنی زندگی میں ایسا صدقہ کیا جن کا نفع، جن کا فائدہ مرنے کے بعد بھی چلتا رہتا ہے، تو ان چیزوں کا فائدہ مردے قبر میں پہنچتا رہتا ہے. اور دوسری چیز ہے او علم ينتفع به، مرنے والا ایسا علم چھوڑ کے مرا ہے جس علم سے لوگ مرنے کے بعد فائدہ اٹھا رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں. حافظ قرآن بنا دیا، عالم بنا دیا، کتابیں لکھ ڈالی، حدیث کی کتابیں لکھی، تفسیر لکھی. تو جب تک وہ کتابیں چلتی رہیں گی، لوگ پڑھتے رہیں گے، اس کا ثواب اس مردے کو قبر کے اندر ملتا رہے گا. اور یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا، قیامت تک ثواب ملتا رہے گا میرے بھائی. اور تیسری چیز ہے او ولد صالح يدعو له، نیک اولاد چھوڑ کے مرا، اولاد کو عالم بنا کے مرا، علم دین سے وابستہ کر کے مرا. تو جب تک وہ بچہ پڑھتے رہے گا، پڑھاتے رہے گا، اس کے ماں باپ کو، والدین کو اس علم کا فائدہ قبر میں پہنچتا رہے گا. تو میرے بھائی، یہ علم دین کی اہمیت اسلام کے اندر اتنی زیادہ ہے، اس لیے ہمیں آپ کو ہمارے آپ کے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے بنیادی طور پہ علم دین حاصل کریں. چونکہ آج کل کا ماحول اس قدر الحادیت کا ماحول ہے، لوگ دن بدن اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں. دشمنان اسلام ہمیں برگشتہ کرنے کے لیے، ہماری نئی نسل کو اسلام سے دور کرنے کے لیے، اسلام سے متنفر کرنے کے لیے طرح طرح کے حربے اور پروپیگنڈے استعمال کر رہی ہے، اور ہماری نسل ان پروپیگنڈوں کے اندر ان کی سازشوں کا شکار ہو رہی ہے. میرے بھائی، ایسے موقع سے ضروری ہمارے لیے ہے ہم اپنے آپ کو بھی، اپنے اولاد کو بھی، اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی علم دین سے جوڑیں، قرآن حدیث کی تعلیم سے جوڑیں، تاکہ ہمیں اپنے انسان ہونے کا علم ہو سکے، ہمیں اپنے رب کی معرفت حاصل ہو سکے، ہمارا جو اصل مقصد حیات ہے ہمیں ان سے واقفیت ہو سکے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم تمام لوگوں کو قرآن حدیث پہ عمل کرنے توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں علم دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. اللہ ہمیں اور ہمیں اپنے اولاد کو، آنے والی نسل کو علم دین سے وابستہ کرنے کی، ان سے جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم.